اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان وقال للذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے اور صحابہ کو سنانے کا مقصود یہ ہے کہ زندگی میں معاملات کیوں پیش آتے ہیں، مشکلات کیوں پیش آتی ہیں، انسان کی مرضی کے خلاف واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا، رحمت کا، توفیق کا معاملہ کب پیش آتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتے ہیں، یہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ یہ مضمون جو ہے یہ سورہ یوسف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ملاقات ہوئی ہے خضر علیہ السلام سے، اور اس طرح حضرت موسیٰ کے واقعات میں نمایاں کیا ہے۔ تو قرآن مجید کا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک بڑا موضوع یہ ہے کہ خدا کی پہچان، خدا کی معرفت جو ہے وہ حقیقی ہو۔ دنیا میں جتنی گمراہیاں ہیں، دنیا میں جتنے فسادات ہیں، اور انسان کے جتنے فلسفے ہیں، اور انسان کی جتنی فکری اور عملی مشکلات ہیں، اس کا ایک بڑا سبب خدا کی معرفت میں کمی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ، یعنی میں چونکہ بائبل کو بھی ایک نظر دیکھا ہوا ہے، جتنی وضاحت کے ساتھ اور جتنی کلیئرٹی کے ساتھ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کو بیان کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، وہ تورات میں بھی بیان ہوا ہوگا، انجیل میں بھی بیان ہوا ہوگا، لیکن چونکہ علماء کی مداخلت اس کا حصہ بن گئی ہے، جیسے ہمارے ترجموں میں علماء کا کام جو ہے وہ، تو اگر کوئی شخص صرف ترجمے پڑھے تو اس کو بڑی حیرانی ہوگی کہ بھئی ہر آدمی جو ہے وہ اس کا قرآن الگ ہے۔ تو وہاں تو جو ان کا ایک ادارہ ہے جو فیصلہ کرتا ہے، آخری فیصلہ، اس لیے وہاں ایک اجماع کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔
تو ہمارے ہاں تو علماء کام کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے، وہ شائع بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے اس کے چونکہ الفاظ وہی محفوظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے ہمارے پاس ہیں، اس وجہ سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے میں یہ بڑی سہولت اور اعتماد ہمیں حاصل ہے کہ ہم اللہ کی بات کو براہ راست پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کی ہمارے ہاں کوششیں ہوئی ہیں وہ بڑی بابرکت ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ آدمی عالم نہیں بنے گا اور نہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں عالم ہوں، لیکن وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ خدا کی بات کو ایک عامیانہ طریقے سے سمجھ لیں۔ جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو اردو زبان کو ہم جانتے ہیں یا پنجابی زبان کو ہم جانتے ہیں، تو ہم پڑھیں گے کوئی کلام تو اس کا ایک عامیانہ مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ کوئی ماہر لسانیات یا ماہر زبان یا اس زبان کا ماہر جو ہے وہ اسی کلام کو پڑھے گا تو اس کی ایسے پرتیں کھولے گا کہ جو وہ عام آدمی نہیں کھول سکتا، تو وہ فرق تو ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے علماء کی وہ جو ہے نا فارسی کا محاورہ کہ جائے استاد خالی، استاد کی جگہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہوں استاد اور میرے اوپر علم جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہر ذی علم کے اوپر وہ ہر قرآن مجید کا جو اشارہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ علی کل ذی علم علیم، کہ ہر جاننے والے کے اوپر وہ علیم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انسان ہے اس کے علم کی بعض محدودیتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سورۃ یوسف ہے اس کو خاص طور پر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی مصیبتوں میں گزر رہی ہے، مشکلات میں گزر رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور ان کے حقوق اور ان کی جو صحیح ان کا حق ہے وہ ان کو نہیں ملا اور دنیا نے ان کو نہیں پہچانا اور ان کے ماحول نے ان کی قدر نہیں کی وغیرہ وغیرہ، اسی طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جن کو لوگوں کو یہ شکایتیں ہیں وہ سورۃ یوسف کو اس حوالے سے ضرور پڑھیں کہ ایک انسان، اب حضرت یوسف کا جو کریکٹر ہے وہ ایک بے قصور انسان کا کریکٹر ہے، یعنی ہماری تو کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، میرے گھر میں اگر میرے ساتھ کسی وقت زیادتی ہوئی ہے یا میرے دوستوں میں میرے ساتھ یا میرے دفتر میں میرے ساتھ یا میرے کاروبار کی جگہ میں میرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے تو اس میں تو یہ عنصر موجود ہے کہ میری بھی کوئی کوتاہی ہو، میری بھی کوئی غلطی ہو، مجھ سے بھی کوئی خرابی ہوئی ہو اور اس کا نتیجہ میں نے بھگتا ہو۔ لیکن حضرت یوسف کے کریکٹر میں بھائیوں کے معاملے میں ان کا کیا قصور تھا؟ پھر زلیخا کے معاملے میں انہوں نے کیا غلطی کی تھی؟ وہ بالکل بے قصور تھے، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، انہوں نے پوری کوشش کی تھی اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچانے کی۔ انہوں نے کہا بھی یہ کہ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، میں نے اس کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے اس کی عدم موجودگی سے اس کی بیوی کی رغبت کے باوجود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ جو کریکٹر ہے اس کو جیل میں جانا پڑا، اس کو وہاں جو بظاہر دیکھیں نا، بظاہر کیا ہوا ہے سوسائٹی کی سطح پر، تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے نا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے جیل میں ڈالا ہے۔ ایسے ہی تھوڑی ہم نہیں کہتے ہم کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا جس لیے لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات انسان بالکل بے قصور ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف کے معاملے میں ہم پر واضح ہے، تب بھی خدا کا منشا یہی ہوتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی چاہا، انہوں نے بھی یہی چاہا، گھر والوں نے بھی، یعنی عزیز نے بھی یہی چاہا کہ یہی ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے لیے اس کو گھر سے نکال دیا جائے اور جیل بھیج دیا جائے، اور مقصود خداوندی بھی یہی تھا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے نکال لیے جائے، کیونکہ جو صورتحال تھی گھر میں اس میں ان کو رکھنا بڑے امتحان میں رکھنے کے، یعنی ایک بندے سے ایسی کشتی کروانی کہ جو کشتی کروانا
ضروری نہیں ہے، بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ جو کامیابی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یہ غیر معمولی کامیابی ہے، یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی میں اگر اپنی زندگی پر نظر ڈالوں تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچائے رکھا ہے، لیکن اس میں زیادہ حصہ اس بات کا ہے کہ اس طرح کے حالات ہی پیش نہیں آئے، نہ اتنی ہمت تھی، نہ اتنی جرأت تھی، نہ اتنے وسائل تھے، اور نہ کبھی اس طرح کے مواقع پیدا ہوئے، کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی آسان آزمائش میں رکھا، یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے، کہ اس میدان میں کوئی بڑی آزمائش پیش نہیں آئی۔ اور یہ جو مسئلہ ہے، اس میں حضرت مریم علیہ السلام جو ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی تعریف کی ہے۔ التی احسنت فرجہا، وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے کہ آدمی، عورت اس معاملے میں اس گناہ سے بچا رہے۔ وہ اس کے یہاں تک کہ قرآن مجید نے یہ جملہ بولا ہے جگہ جگہ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اس کو تمام علماء نے ایک ہی نقطہ اس میں بیان کیا ہے کہ وہ جو چیزیں اس کی طرف لے جانے والی ہیں ان سے بھی بچیں۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ عمل گناہ جو ہے وہ نہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس طرف جانے والی چیزیں، تو مثلا مرد اور عورت کا اکٹھے بیٹھنا یا ایسی چیزیں دیکھنا یا پڑھنا کہ جس سے اس باب میں جو خواہش ہے، تمنا ہے، اشتہا ہے، اس میں اضافہ ہو، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ بے پردگی کی ایسی صورتیں ان سے گریز کرنا چاہیے کہ جو اس کی طرف دھکیلنے والی ہوں، اس طرح لے جانے والی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی جو کامیابی ہے وہ یہ کہ وہ اس صورتحال میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی جد و جہد کرتے نظر آتے ہیں جس کی طرف مردوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی مردوں کے لیے یہ معاملہ جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس طرح کی صورتحال جس کا حضرت یوسف سامنا کر رہے تھے، اس میں اس گناہ سے بچنے کی جد و جہد کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بڑے کریکٹر کا ثبوت ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے پورا زور لگا رہا ہے کہ وہ اس گناہ سے بچے، اور بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا جو دعوت دینے والا فرد ہے وہ اس کو مجبور اتنا کر رہا ہے کہ اس نے آخری وقت بھی کوشش کی کہ کرتا پکڑ لے، اور کرتا اس کے زور لگانے سے پیچھے سے پھٹ گیا، اور یہی چیز ان کے حق میں گواہی بنی کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اس گناہ سے بچنے کی۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں امتحان جو ہے وہ ناگزیر ہے، دنیا میں مشکلات ناگزیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو امتحان میرے لیے طے کیا ہے وہ امتحان سے مجھے گزرنا ہے، مجھے جو کوئی کام کرنا ہے، مجھے جو کوشش کرنی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نظر آ رہے ہیں کہ وہ جس امتحان میں ڈالے گئے ہیں اس امتحان میں وہ سرخروئی کا بندوبست کرتے ہیں، یہی ہمارا کام۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ہم امتحان کو قبول کریں اور وہاں سے اپنے لیے نیکی کا سامان کریں، وہاں سے اپنے لیے بخشش کا سامان کریں، وہاں سے اپنے لیے آخرت کی کامیابی کا سامان کریں، بجائے اس کے۔ اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں جو حضرت یوسف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی دباؤ آتا ہے، تو ہم اپنے مجرموں کو متعین کرتے ہیں۔ ہم یہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کس نے میری ٹانگ کھینچی ہے، کس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور میں اس کے خلاف ایک جد و جہد، ایک کام شروع کرتا ہوں، میں اس کے خلاف پلاننگ کرتا ہوں۔ اب مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ برادری میں بھی یہی ہم کر رہے ہیں، بازار میں بھی یہی کر رہے ہیں، ملک کی سطح پر بھی یہی کر رہے ہیں۔ یعنی ہم ویسے گالیاں دینے کو، سیاستدانوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ہر فرد اپنی اپنی سطح پر وہی کام کر رہا ہے جو کام ملکی لیول پر ہو رہا ہے، جو کام اداروں کے لیول پر ہو رہا ہے۔ جس طرح وہاں 2 نمبری ہو رہی ہے، یہاں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ نقطہ کہ جو سورۃ یوسف سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور جس کے لیے اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی یہ سورت جو ہے وہ انسان کو خدا رخی زندگی کیا ہوتی ہے، خدا کا بندہ کس طرح یہ دنیا کی زندگی کو جیتا ہے، وہ اس میں آنے والی آزمائشوں کو کس طرح فیس کرتا ہے، کس طرح ان کا سامنا کرتا ہے، اور کس طرح اس میں سے نیکی کماتا ہے، کس طرح اس میں سے اپنے لیے آخرت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو سیکھنے والا ہے۔ اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو سنائی جا رہی ہے پہلی بار، اور ان کو سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس نقطے کو سمجھو۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ یہ احسن القصص ہے، بہترین کہانی ہے کہ ایک انسان بے گناہ ہو کر بھی ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ کرتا کیا ہے، کیا رویہ اختیار کرتا ہے، خدا کے ساتھ کس طرح جڑا رہتا ہے، اور ہر مشکل میں اپنے لیے، اور یہ تو چند واقعات ہیں نا جہاں موضوع بنے ہیں۔ ایک آدمی نے وہاں زندگی گزاری ہے، کیا کیا امتحان پیش آئے ہوں گے، کیا کیا صورتحال پیش آئی ہوگی، کس طرح کی سازشیں کی گئی ہوں گی جب ان کو اقتدار ملا ہے، اس کے بعد ان کے خلاف کیا کچھ ہوا ہوگا، وہ تو قرآن نے موضوع نہیں بنایا، قرآن نے تو چند بڑے واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو اس کی روشنی میں ہم ان واقعات کو بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں یوسف علیہ السلام کس شان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کیا معاملہ کر رہے ہوں گے۔ تو جیل میں ڈال دیے گئے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بعض اسباب کے تحت جیل میں بھیج دیا گیا۔ اب وہاں وہ بیٹھے ہوئے، لیکن ان کی جو شخصیت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ آدمی جو اندر سے ہوتا ہے، یہ دنیا عجیب و غریب ہے کہ اس کو لوگ پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا دنیا، یہ مفادات یا تعصبات کے تحت اور باتیں کرتی ہے، لیکن جب اس کو حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ساتھ جو مخلص ساتھی ہیں ہمارے، ہمیں پتہ ہوتا ہے اگر کسی سے کوئی کمزوری بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کمزوری وقتی ہے، واقعاتی ہے، اس کے پیچھے کریکٹر نہیں ہے، کریکٹر کی کمزوری نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں، تو دنیا پہچانتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اصل میں جب شکایت کرتے ہیں دنیا سے، اور میں نے یہ دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو یہ شکایت کرتے ہوئے دیکھا کہ دنیا نے مجھے نہیں پہچانا، تو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو نمبر دے رہے ہوتے ہیں وہ دنیا ہمیں نہیں دے رہی ہوتی۔ تو یہ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، ہماری یہ شکایت ٹھیک ہو کہ میرے جو نمبر بنتے ہیں، میرا جو لیول ہے، مجھے اس کے حساب سے نمبر دیے جائے، لیکن دنیا جو ہے وہ جن آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اس کی کچھ محدودیتیں ہیں، اور میرا خیال ہے اس پر راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر راضی نہ ہوا جائے تو پھر آدمی جو ہے وہ نیگیٹو اس کا رویہ ہو جاتا ہے، منفی رویہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جیل میں آ گئے، اور جیل میں آنے کے بعد جو انہوں نے وہاں رویہ اور طریقہ اختیار کیا، اس کے نتیجے میں ان کی وہاں ایک عزت تھی، یعنی ایک آدمی جو ہے اس کو ایک معزز اور نیک آدمی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہاں جو 2 قیدی تھے ان کو خواب آئے، اور وہ حضرت یوسف کے ساتھ ہی چونکہ قید کیے گئے تھے، دخل معہ السجن فتیان، 2 نوجوان جو ہیں ان کو بھی انہی کے ساتھ جیل کی قید کی سزا دی گئی تھی۔ تو ان کو خواب آیا، ان دونوں نوجوانوں کو، تو انہوں نے آ کے یہ دیکھا کہ بھئی یہ آدمی بڑا نیک ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں خواب کے بارے میں بتائے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو قال احدہما انی ارانی آصر خمرہ،
ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ارانی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح خواب کو بیان کرتے ہیں، یعنی یہ جو دیکھنے کا فعل ہے یہ دونوں جگہوں پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کو خواب آیا کہ یہ اپنے خواب میں شراب نچوڑ رہا ہے۔ تو خیر یہ مقام ختم ہوتا ہے تو میں اپنے 2 خواب جو ریسنٹلی مجھے آئے ہیں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق راسی خبزہ، دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں اس کی حقیقت بتائیے۔ تعویل کا جو لفظ ہے، وعلیکم السلام، اچھا، تعویل کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں اردو والے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تعویل کا لفظ جو ہے وہ کسی شے کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم لفظ مصداق بولتے ہیں، یعنی میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ایک ایسا لفظ بولا کہ جس کا مصداق واضح نہیں ہے۔ یہ خدمت سے کیا مراد ہے؟ وہ مالش کرنا مراد ہے، دبانا مراد ہے، پیسے دینا مراد ہے، کیا مراد ہے؟ تو یہ جو میں واضح کروں گا، آپ مجھ سے پوچھیں گے جی مطلب کیا آپ کا خدمت، کیا خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں جواب میں کہوں گا کہ میں اس کو گولی مار کے آپ کی جان چھڑانا چاہتا ہوں، تو واضح ہو جائے گا کہ اس کا مصداق کیا ہے۔ تو جس معنی میں یہ تعویل کا لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ اس کا مصداق بیان کیا جائے۔ تو اب یہ دونوں جو خواب ہیں یہ علامات کے طور پر ہیں، یعنی ایک بندے نے یہ دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے۔ اب شراب نچوڑنے سے کیا مطلب ہے، وہ کیا سمجھے اس بات سے؟ اور اسی طرح دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان سے خوابوں پر بات ہو رہی تھی، تو عام طور پر چونکہ جدید نفسیات میں یہ بات مانی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے کہ خواب جو ہیں وہ ہمارے ہی دل کی کہانی ہوتی ہے، ہماری ہی دبی ہوئی خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے ہی مسائل ہوتے ہیں جو خوابوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ان سے ایسی بات ہو رہی تھی خوابوں کے حوالے سے، علمی ڈسکشن جیسے ہوتی رہتی ہیں آپس میں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سورۃ یوسف میں جو خواب آئے ہیں ان کی یہ توجیہ نہیں ہو سکتی، یہ جو فرائڈ کی توجیہ ہے وہ ان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس کی جو زندگی ہے اس میں یہ کیسے فٹ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے نفسیاتی مسئلے کے طور پر دیکھا جائے؟ اور دوسرا جو ہے جو روٹیاں جو کہتا ہے کہ میرے سر پر ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو یہ اگر اس سے ہم کوئی اصول بنانا چاہیں، اگرچہ مشکل ہے کوئی اصول بنانا کہ کس طرح کے خواب ہوتے ہیں جو خدائی خواب ہوتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے، قرآن مجید کے بیان سے بھی واضح ہے، جو واقعات پیش آئے اس سے بھی واضح ہے کہ یہ خواب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے، اور ان خوابوں کو دکھا کر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ مداخلت کیسے کرتے ہیں کہ اب وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کو جیل سے نکالا جائے، وہ حالات ہو گئے ہیں کہ اب ان کو جیل سے نکلنا چاہیے۔ تو جیل سے نکلنا چاہیے تو وہ قیدی جو ان کے ساتھ ہی آئے تھے
اور کافی عرصے سے ساتھ تھے، وہ ان کی بزرگی کو، ان کی نیکی کو، ان کی شرافت کو، ان کی عبادت گزاری کو دیکھ رہے ہوں گے، تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا، یا اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ فیصلہ یہ ہو گیا تھا کہ اب ان کو جیل سے نکالنا ہے، تو ان کو خواب آئے اور انہوں نے حضرت یوسف سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد حضرت یوسف کو انہوں نے اپنے خواب سنا دیے، اور خواب ایسے ہیں کہ جو تعویل کے یا مصداق کے طے کرنے میں مشکل خواب ہیں، کہ شراب نچوڑنے سے کیا مراد ہے اور پرندوں کی روٹیاں کھانے سے کیا مراد ہے۔ یعنی یہ آسان خواب نہیں تھے، مشکل خواب تھے کہ جن کا کوئی مطلب طے کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کو ضرورت پڑ گئی کہ، اور بادشاہ کا خواب بھی اتنا ہی مشکل خواب ہے، آگے جو بادشاہ کا خواب آئے گا، بیان ہوگا، اس میں بھی ایسی اِنَّ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم تمہیں محسن دیکھتے ہیں۔ یہ جو محسن کا لفظ ہے، جو قرآن مجید کی جو لغت ہے، الگ لغت، قرآن مجید نے اس لفظ کو اٹھا کر ایک خاص معنی دیے ہیں۔ یہ ہر مصنف کرتا ہے، ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں لوگ، کہ کچھ الفاظ کو اٹھا کر خاص معنی پہنا دیے جاتے ہیں۔ تو احسان کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عربی زبان کے ایک لفظ کو لیا ہے اور اس کو اٹھا کر ایک بڑا لفظ بنا دیا ہے، ایک بڑی تعبیر کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اس میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی معنی ڈال دیے گئے ہیں۔ اور وہ یہ کہ محسن کا لفظ اس کریکٹر کو بیان کرتا ہے جو بندگی کے اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترتا ہے۔ یعنی محسن کے لفظ کا مطلب کیا ہے کہ آدمی بندگی کے اعلیٰ ترین معیار کو میٹ کرتا ہو، وہ محسن ہے۔ یہ میں عرض کر دوں کہ جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ مذہب جو ہے وہ بندگی کا نام ہے، یعنی جس کو ہم الہ مانتے ہیں، جس کو ہم خدا مانتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ، یہ مذہب۔ اگر الہ کا تصور نہ ہو، نکال دیا جائے، تو مذہب ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، وہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کا بنیادی مسئلہ عقیدہ ہے، ایک خدا کو ماننا یا کچھ خداؤں کو ماننا، وہ بھی مذہب ہے۔ یعنی مذہب وہاں ہے جہاں کوئی خدا مانا جاتا ہے، ایک مانا جائے یا ایک سے زیادہ مانے جائے۔ تو باقی ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب جو ہے وہ توحیدی مذہب ہے، تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے ساتھ تعلق اور اس کے تقاضے پورے کرنا، یہ ہے مذہب۔ تو محسن کا لفظ جب قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معیار بلند کو میٹ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر بندگی کے جو اللہ کے ہاں معیارات ہیں کہ یہ ہے وہ بندہ جو میرے معیار پر پورا اترتا ہے، تو اس کو قرآن مجید محسن کہتا ہے، اور یہی ٹارگٹ ہے۔ غامدی صاحب نے جو بڑے نقطے دریافت کیے ہیں ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے، خیر یہ مطلب غامدی صاحب پہلے نہیں ہیں، ہمارے صوفیاء بھی اس کو بیان کرتے رہے ہیں، علماء بھی بیان کرتے رہے ہیں کہ دین پر عمل کرنے میں احسان کا رویہ، یعنی بیسٹ پاسبل کو اچیو کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ دو نقطے ہیں۔ بیسٹ پاسبل کیا ہے؟ دو نقطے ہیں، ایک یہ کہ نیت بالکل ٹھیک ہو، دوسرا یہ کہ عمل میں صحت ہو، یعنی میرا باطن اور میرا ظاہر وہ دونوں ٹھیک ہو، تو یہ بیسٹ پاسبل، یعنی میں جتنا بہتر کر سکتا ہوں اپنے ظاہر کو وہ کروں، اور جتنا بہتر کر سکتا ہوں اپنے باطن کو، کیونکہ باطن کو بہتر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ظاہر کو بہتر کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یعنی آپ مصلی ٹھیک بچھائیں، قبلہ رو ہوں، اور آپ وہاں صحیح وقت پر سجدہ کریں، صحیح وقت پر رکوع کریں، یہ آسان ہے،
اپنے آپ کو حاضر کریں، اپنے خلوص کو واضح کریں، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے احسان میں دونوں زور لگنے چاہیے، دونوں چیزوں پر زور لگنا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو بھی ٹھیک کریں، اپنے اندر کو بھی ٹھیک کریں، اپنے باطن کو بھی ٹھیک کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خوب کار پاتے ہیں، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے اعلیٰ آدمی ہیں، بڑے اعلیٰ آدمی ہیں۔ ان نراک من المحسنین کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے اعلیٰ آدمی ہیں۔ اچھا، یہ جو اس زمانے کا انسان تھا، جس زمانے کی ہم یہ کہانی پڑھ رہے ہیں، وہ زمانہ عقیدے کا زمانہ تھا۔ وہاں یہ جو اب شعور ہے نا انسانی حقوق کا اور انسانیت کا اور ہیومنزم وغیرہ کے تصورات ہیں، وہ زمانے میں تھے ہی نہیں۔ وہاں غلط ہے تو تب بھی مذہب ہے، صحیح ہے تو تب بھی مذہب ہے، یعنی لوگ مذہبی ہوتے تھے۔ تو اس لیے وہاں کا محسن غیر مذہبی نہیں ہے، یعنی تم بڑے باکردار انسان ہو، یہ مراد نہیں ہے ان کی، نہ ہو سکتی ہے۔ ان کے ہاں باکردار ہونے کا مطلب مذہب سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں اس میں یہ معنی سمجھ رہا ہوں کہ یہاں بندگی ہی کے پہلو کو شامل سمجھنا چاہیے۔ اب حضرت یوسف نے، کچھ لوگوں نے ان سے رجوع کیا، تو یہاں ایک اور کریکٹر ان کا سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ وہ خواب کی تعبیر بتا دیتے۔ انہوں نے آگے واضح بھی کیا کہ یہ علم مجھے حاصل ہے، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہوا ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ کام، خواب کی تعبیر بتانے سے بات شروع نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ یعنی ایک بندہ جس کے پاس کوئی حق ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اگر بندہ واقعی صحیح ہونا تو وہ اپنے پاس موجود حق کو بیان کرنے سے رکتا نہیں ہے، نہ رکنا چاہیے۔ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے اس کو بیان نہ کرے، اس کو واضح نہ کرے، اس کا جب موقع مل جائے تو اس موقع سے وہ فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے ایسا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اب تبدیل ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو امینڈ کر کے اپنے آپ کو نارمل انسان نہیں رہنے دیا۔ اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ نارمل انسانوں کی سوسائٹی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سچ بولنا بند کر چکے ہیں، ہم حق کا ساتھ دینا بند کر چکے ہیں۔ ہم جہاں بھی بولتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فائدہ کیا ہوگا، یعنی ہم حق کا ساتھ برائے حق یا خدا کی رضا کے لیے نہیں دیتے، بلکہ اس لیے دیتے ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ یافت ہوگی، کچھ فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا، کیونکہ ملتا کچھ نہیں ہے۔ حق بات کرنے سے گالیاں پڑتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، آدمی جو ہے اس کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم نے زبانیں بند کر دی ہیں، ہم نے حق بات کہنی بند کر دی ہے۔ ہم وہ بات کہتے ہیں جس سے ہمیں واہ واہ و شاباش ملے، لوگ ہمیں کہیں دیکھا یہ عجیبدار بندہ، بس یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہوں، کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق سے محروم نہ کرے۔ اور توفیق جو ہے وہ میرے ارادے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ توفیق کوئی الٹپ موضوع نہیں ہے کہ جس کو چاہے اللہ توفیق دے دیتا ہے، جس کو چاہے وہ، ویسے اللہ تعالیٰ فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ تو کافروں سے بھی اٹھا لے گا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات تیمور اور چنگیز خان وہ کام کر ڈالتے ہیں کہ جو کام کوئی اور نہ کرے۔ اللہ کے نشتر ہیں، تیمور ہو یا چنگیز، تو یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ بعض اوقات ایک حادثہ، بعض اوقات ایک بیماری، بعض اوقات کسی عزیز کی وفات، یہ آپریشن ہو جاتا ہے، بندے کے نارمل ہونے کی طرف انسان کو دھکیلا گر جاتا ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن توفیق جو ہے وہ شرط ہے کہ میرے اندر ارادہ پیدا ہو۔ تو انہوں نے ان سے، حضرت یوسف نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ دیکھو بھئی، خواب کی تعبیر تو میں بتا دوں گا، تسلی دی ان کو، لیکن پہلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ قال لا یاتیکما طعام ترزقان،
الا نباتک بتاویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، اس لیے کہ اس کا مجھے اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ سکھایا ہے، میرے رب نے مجھے یہ سکھایا ہے۔ ان کو اعتماد، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سوال وہ لے کر آئے ہیں یہ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے لے کے آئے، یعنی کھانا آنے کے ٹائم کے قریب انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو مطلب یہ کہ زیادہ ٹائم نہیں، انہوں نے تسلی دی کہ تھوڑی ہی دیر میں بتا دوں گا، اور تاکہ وہ بیٹھیں اور اطمینان کے ساتھ ان کی بات سنیں۔ تو یہ بات یعنی کیونکہ انہوں نے رجوع کیا ہے تو بات حق کی بات کہنے کے لیے یہ شرط ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ مخاطب سننے کی پوزیشن میں ہو اور وہ دھیان سے سننے والا بن کر موجود ہو۔ جب ہم میں یعنی اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ جب دوسرا بندہ بحث کے موڈ میں ہو تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بحث کا کیا فائدہ۔ حق بات کی جو پہچان ہے یا قبولیت ہے وہ تو اندر سے ہونی ہے، باہر سے نہیں ہونی۔ آج تک کوئی آدمی دلائل سے نہیں مانا۔ ہاں، وہ آدمی دلائل کو اہمیت دیتا ہے جو اپنے اندر سے بالکل معیار پر، دلائل پر بات طے کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو، جو پہلے سے طے کیے ہوئے ہے کہ بات وہ حق ہے جو اس معیار پر پوری اترے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار یہ ہے کہ میری خواہش یہ ہے یا میری تمنا یہ ہے، یا اس نے کچھ جھوٹے معیارات قائم کر رکھے ہیں جس کا وہ شکار ہو چکا ہے، تو اس کو نہیں، اس کے لیے اس کے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح کے آدمی کو کچھ سوالات دے کر بات بند کر دینی چاہیے کہ بھائی ان سوالات پر آپ غور کریں، اگر آپ کی کوئی رائے بن جائے تو بات آگے چلے گی، ورنہ کوئی بات کرنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عقل جو ہے وہ میرے دل کی باندھی ہے، عقل میری مددگار ہے، وہ چور کی بھی اسی طرح مدد کرتی ہے جس طرح سعد کی مدد کرتی ہے۔ چور کو جب وہ چوری کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ پورے طریقے سے اس کی مدد کرتی ہے، تمہیں یہ احتیاطیں کرنی چاہیے، یہ ٹائم منتخب کرنا چاہیے، ان چیزوں کا خیال کر لو، پولیس کا یہ کر لو، چوکیدار کا وہ کر لو، تو وہ اس کی پوری مدد کرتی ہے۔ اور اگر کوئی دیانتداری سے کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لے، جس کے حلال کمانے کا فیصلہ، تب بھی عقل مدد کرتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کیا ہوا ہے، فیصلہ میں نے چوری کا کیا ہے، فیصلہ میں نے بے ایمانی کا کیا ہے، یا فیصلہ میں نے دیانتداری کا کیا ہے، تو عقل میرا ساتھ دیتی ہے ہر صورت میں۔ تو یہ بنیادی اصول ہے کہ میرا فیصلہ کیا ہے، تو میں نے حق کو قبول کرنا ہے، یہ میں فیصلہ کر چکا ہوں، تو پھر میری عقل مدد کرے گی۔ اور اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے حق کو قبول نہیں کرنا، میں تو اس جگہ پر کھڑا ہوں، یہی دانش ہے، یہی عقل ہے، تو پھر بہت مشکل ہے کہ کوئی آدمی حق کو قبول کر سکے۔ پھر سوالات کرتے ہیں اس کو بھی، یہ چیزیں ہیں، یہ ان پر غور کریں، ان پر بات کریں۔ میرے پاس بچے آتے ہیں، میں خدا کو نہیں مانتا، تو میں نے کہا تم مانتے کس طرح ہو، اس پر بات کرتے ہیں پہلے کہ تم مانتے کس طرح ہو، کسی چیز کو ماننے کا اصول کیا ہے، تو یہ تم مجھے اپنے اصول بتا دو، ان اصولوں پر ہم بات کریں گے، پھر دیکھیں گے خدا ہے یا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں بھی مان جاؤں کہ خدا نہیں ہے، تو چلو کل تیاری کر کے آنا، پرسوں جب بھی تم آؤ گے تو ان سوالوں پر غور کر کے آنا کہ کسی چیز کو کیسے مانا جاتا ہے، کسی چیز کو کیسے رد کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ بات دیکھو کہ میں جس قوم میں رہتا ہوں میں اس کے مذہب پر نہیں، یعنی انہوں نے توجہ دلانے کے لیے کہا کہ یہ جو قوم ہے جس کا میں رہنے والا ہوں، میں نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بات کی ہے، ان کا مذہب ہے نا، وہ جو دونوں نوجوان ہیں وہ جس مذہب کے ہیں اس مذہب پر تنقید شروع کرنی ہے، اور تنقید یہ کی ہے، تنقید نہیں کی،
انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جو طریقہ ہے نا اس قوم کا، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہوگا۔ کیوں چھوڑ دیا ہوگا؟ کہ اس لیے کہ یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی دو بنیادی چیزیں جو ہیں ان کو نمایاں کر دیا۔ جو مذہبوں کا پیغمبروں کا مذہب ہے اس کے دو نقطے، خدا اور آخرت، یعنی یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور ایک عدالت لگے گی اور وہاں حساب کتاب ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ جب واقع ہو جائے گی، ایک تو ہے نا کہ اس وقت ہم آخرت کی بات کریں، وہ تو ہے عقیدہ، وہ تو ہے ایک خبر پر ایمان جو پیغمبروں کے ذریعے ہمیں ملی ہے، لیکن جب قیامت واقع ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر تو سارے پردے چھٹ جائیں گے، جتنے استدلال ہیں، جتنی کہانیاں ہیں، جتنے شکوک و شبہات ہیں، وہ سب ہوا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو تجربہ ہوگا نا۔ اگر خدا کا عرش سامنے نظر آنے لگ جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو جب قیامت برپا ہو جائے گی تو اس وقت تو تبدیل ہو جائے گی، ہر چیز ہی تبدیل ہو جائے گی، یعنی ہم زندہ اٹھ جائیں، مرنے کے بعد زندہ اٹھ جائیں اور زندہ ہو کر ہم اپنے ماضی سمیت ہماری یادداشت تازہ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ سامنے عدالت لگی ہوئی ہے اور ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں، تو بس ختم ہو گئی کہانی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تو دین دو چیزوں کا نام ہے، اس لیے انہوں نے دو کا ذکر کیا کہ یہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ منکر ہیں، یہ کافر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے آبا کا طریقہ ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا۔ ما کان اللہ ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ کس طرح جائز ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ پر ہمارا فضل ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اس طرح اپنے آبا کا ذکر کیا، اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا جو طریقہ ہے یا مذہب ہے اس کی خبریں یہاں موجود تھیں، یعنی اس علاقے میں جس میں حضرت، یہ بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے، فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ ان لوگوں کے ذکر یہاں موجود ہو۔ تو انہوں نے اپنے آبا کا حوالہ دیا کہ میں نے ان کا مذہب اختیار کر رکھا ہے، اور پھر اصول بیان کیا کہ یہ ہمارے لیے درست کیسے ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے جملہ بولا ہے یہ بڑا بلیغ ہے کہ شرک کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر اللہ کو صحیح طریقے سے مانا جائے، اللہ کا صحیح شعور حاصل ہو، تو شرک کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمیں ہدایت ملی ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر، یہ خود بھی پیغمبر ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کا حوالہ دیا، اور لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ لوگ اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ کہ لوگ اللہ کو، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے اقتدار کو، اللہ کی شانوں کو نہ صحیح سمجھتے ہیں، نہ ان کا حق ادا کرتے۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ ہم جس کے نعمتیں پا رہے ہیں، جس سے ہمارا تعلق ہے، جو ہم پر عنایتیں کر رہا ہے، ہم اس کا حق ادا کریں۔ یعنی زبان سے شکر ادا کرنا یہ تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اصل بات تو وہ ہے۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا مختلف طرح طرح کے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے؟ قہار کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ یہ دلیل ہے وحدانیت کی، توحید کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں کسی اور کا کنٹرول نظر نہیں آتا، اگر کنٹرول ہے تو وہ ایک ہی ہے۔ یعنی انسانی زندگی میں تو ہم
طرح طرح کے عوامل دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کائنات میں تو ایک ہی عامل ہے، ایک ہی فیصلہ ہے جو جاری و ساری ہے، جو کام کر رہا ہے۔ ہر چیز لگتا ہے، سورج ہے تو قانون کا پابند ہے، زمین ہے تو قانون کی پابند ہے، چاند ہے تو قانون کا، موسم ہے تو قانون کے پابند ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک ضابطے میں بندھی ہوئی ہے۔ تو قہار کا حوالہ دیا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ یہ جو تم مختلف ہستیوں کو پوجتے ہو، یہ تو تمہارے اپنے گھڑے ہوئے نام ہیں اور تمہارے آبا کے، یعنی یہ مین میڈ مذہب ہے۔ یعنی ہماری جدید زبان میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا مذہب، یہ معبود بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ انسانوں نے ایک خدا کو نہ مان کر جب اپنے راستے خود نکالنے چاہے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اگر وہ ایک خدا کو مانے تو پھر تو خدا کے مذہب پر جائیں گے، اس کی ہدایت کو اختیار کریں گے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے خود مذہب بنا لیے، لوگوں نے اپنے خدا خود گڑھ لیے، اور اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، سند نہیں اتاری۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نے شریک کیے ہیں تو یہ تو اللہ کو بتانا چاہیے نا کہ میں نے فلاں فلاں کو اپنے کام میں شریک کیا ہوا ہے، تو اس نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، وہ جو اوپر قہار میں بات کہی تھی اس کو واضح کیا، اس کائنات میں ایک ہی کا حکم چل رہا ہے، اللہ تعبدو، اور اس نے یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ حکم دیا ہے ہمارا، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ تم صرف اسی کی پوجا کرو، اسی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی صحیح دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، تو اس سے یہ ایک بات واضح کی، اس آیت سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو صراط مستقیم کا مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو خدا سے ہٹا دے، وہ دہریت ہو، وہ شرک ہو۔ جس چیز نے بھی خدا سے ہٹا دیا وہ دین قیم نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو اس کائنات کے خالق اور مالک سے جوڑتا ہے، جو انسان کو اس سے متعلق کرتا ہے، جو انسان کو اس کا پجاری بناتا ہے، اس کا مطیع بناتا ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور جو راستہ اس سے ہٹا کر وہ انسانیت کا نام آپ اس میں لے لیں، آپ اس میں شرک کا نام لے لیں، کوئی بھی نام لے لیں، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن مصیبت یہ ہے کہ لوگ نہیں جانتے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے بنائے ہوئے مذہبوں اور اپنے اپنے بنائے ہوئے فلسفوں پر کھڑے ہیں۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ۔ اب انہوں نے تعبیر بتا دی اپنی دعوت وہ کمال طریقے سے 4-5 جملوں میں توحید، خدا سے تعلق، خدا کے ساتھ خدا کی معرفت، خدا کی حقیقت کو پوری شان کے ساتھ بیان کر دیا۔ پھر ان کی تعبیر بتا دی کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے پاس جائے گا اور اس کو شراب پلائے گا۔ فیسقی ربہ خمرا، اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرا ہے اس کو سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ قضی الامر، فیصلہ ہو چکا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں وہ سوال کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے تعبیر کی وہ اسی طرح ہوا۔ وقال، اب حضرت یوسف کو موقع ملا کہ جس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ بچ جائے گا، اس کو موت کی سزا نہیں ملے گی۔ بادشاہوں کے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، بندہ مار دو، فرق کیا پڑتا ہے۔ تو جس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بچ جائے گا،
اس کو کہا کہ تم میرا ذکر کرنا بادشاہ سے، کیونکہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا۔ یہاں ظنہ کا لفظ بولا ہے۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم کی بنیاد پر جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا، خواب کی تعبیر بتائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظنہ کا مطلب گمان کے معنوں میں ہر جگہ پہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جس کے بارے میں انہوں نے سمجھا کہ وہ بچ جائے گا، اس کو کہا کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو اپنے آقا کے سامنے یاد دلانے کو بلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چنانچہ وہ کچھ اور سال جیل میں رہا۔ تو اس پر یعنی شیطان نے بلا دیا اور اللہ نے یاد نہیں کرایا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، پھر وہی نقطہ جو میں پہلے بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ دیر اور ان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو شیطان نے بلا دیا، اللہ نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ شیطان نے تو تکلیف پہنچانی ہے، وہ تو یہی کرتا ہے کام کہ انسانوں کو تکلیف پہنچے، ظلم ہو، زیادتی ہو، تو اس نے یہی کام کرنا۔ تو اس کو موقع مل گیا کہ وہ ایک بندے پر جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ہونے دے، تو اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس نے جا کے اپنا کام کر ڈالا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ ہمارے اندر پیدا ہونے والے نیکی کے جذبے یا نیک ارادے کو روک دے۔ تو یعنی شیطان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا کیا لچھن ہیں، وہ کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے۔ تو مطلب ہم جیسے ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ صبح ہم نے اٹھنا ہو نماز کے لیے تو وہ تھپکی دے کر سلا دیتا ہے، وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ نہیں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام کرو۔ تو یہ جو ہے یہ اس طرح کے کام شیطان کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جہاں مداخلت کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں، جہاں مداخلت نہیں کرتے نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مداخلت نہیں کی، وہ بھی یاد دلا سکتے تھے، یعنی وہ بھی تو مداخلت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مصلحت ابھی ہے کہ ان کو ابھی جیل میں رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جو میں دو لفظ بولتا ہوں وہ یا اللہ کا اذن ہوتا ہے یا اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں واضح کیا کہ اذن یہی تھا، یعنی اللہ نے ہونے دیا، اس کو یاد دلانے کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اگر شیطان بلانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں یاد دلانے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، خواہ کوئی کر رہا ہو، وہ اللہ کے اذن یا حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔